معطر معطر خرام خرام معطر معطر نسیم آ رہی ہے کہ وہ آ رہے ہیں خرام خرام پلڑا بھاری ہوگا گناہوں کا تو خرام خرام کملی کو سجائے ہوئے سرمگی ما زاغ البصر وما طغا کا سرما لگائے ہوئے خرام خرام معطر معطر نسیم آ رہی ہے کہ وہ آ رہے ہیں خرام خرام گناہگار کے خالی پلڑے پہ میرے محبوب کی نگاہ پڑی خدا لگتی کہتا ہوں اور خدا لگتی سننے کی امید کرتا ہوں میرے محبوب کی ایک نگاہ پاک دو جہانوں سے بھاری ہے پڑ گئی کس کی نظر متبسم سیماب پڑ گئی کس کی نظر متبسم سیماب ہو گیا حرف غلط دفتر عیسیاں میرا پڑ گئی کس کی نظر متبسم سیماب ہو گیا حرف غلط دفتر عیسیاں میرا اور ایک عشوگر نے جام تبسم پلا دیا دل لٹ گیا ضرور مگر لطف ایک عشوگر نے جام تبسم پلا دیا دل لٹ گیا ضرور مگر لطف آ گیا تو یا ہوں گا میں کوثر پہ پلاتا ہوا پانی یا ہوں گا ترازو کے میں نزدیک ضروری یا پل پہ کھڑا ہوں گا حفاظت کو تمہاری یا پل پہ کھڑا ہوں گا حفاظت کو تمہاری گر گرنے لگے کوئی تو میں اس کو بچا لوں گر گرنے لگے کوئی تو اور گر حکم جہنم کا مجھے دے گا جلائی جب حکم جہنم کا مجھے دے گا جلائی اور بھیجے پکڑنے کے لیے اس نے سپاہی اس وقت میں چلاؤں گا اور دوں گا دہا جی ٹھہرو میں ذرا اپنے محمد کو بلا لوں ٹھہرو میں ذرا اپنے محمد کو بلا لوں اس وقت میں چلاؤں گا اور دوں گا دہا جی ٹھہرو میں ذرا اپنے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اور آئیں گے مدد کرنے شہ والا اسی دم اصل ان کی ذات نور ہے صورت بشر کی ہے تصویر آئینہ میں بھی آئینہ گر کی ہے وہ ہیں علیم ان کو ہر ایک شے کا علم ہے وہ ہیں خبیر ان کو خبر بے خبر کی سمجھا خرد نے اور یونے عشق نے کچھ اور سمجھا خرد نے اور یونے عشق نے کچھ اور بات اپنے اپنے ذوق کی اپنی نظر کی ہے اس وقت میں چلاؤں گا اور دوں گا دہا جی ٹھہرو میں ذرا اپنے محمد کو بلا لوں اور آئیں گے شہ والا آئیں گے شہ والا اسی دم فرمائیں گے اے امتی نہ کر تو کوئی غم فرمائیں گے اے امتی نہ کر تو کوئی غم میں آیا ہوں بن کر تیرا مونس تیرا ہمدم آ میرے گناہگار میں کملی میں چھپا میں آیا ہوں بن کر تیرا میں آیا ہوں بن کر تیرا مونس تیرا ہمدم آ میرے گناہگار میں کملی میں چھپا لوں آئیے اب اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی
کیا سمجھے؟ ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیری کملی میں چھپا ہو۔ ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیری کملی میں چھپا ہو۔ نون قسم ہے دوات کی، والقلم قسم ہے قلم کی، وما یسترون اور جو کچھ اس قلم نے لکھا۔ ارے دوات اور کاغذ کے درمیان قلم برزخ ہوا کرتا ہے، قلم کا کچھ اپنا نہیں، جو کچھ ہے وہ دوات کا ہے۔ قلم ہوتا زن ہوتا ہے دوات میں، اور دوات کے انوارات و تجلیات و حروف کو اپنی ذات میں سمیٹ کر کاغذ کے اوپر ان کو شکلیں عطا کرتا ہے۔ اگر کوئی دوات کے اندر کوئی کلمہ پڑھنا چاہے یا کوئی عبارت، سب عبارتیں دوات کی ہیں، قرآن ہے، احادیث ہے، سب زبانیں اسی کی ہیں، لیکن اگر کوئی اس کی ذات میں فکر کرے گا تو وہاں اسے کوئی لفظ نظر نہیں آئے گا۔ ارے قلم ہوتا زن ہوتا ہے، گم ہوتا ہے دوات کی سیاہی میں، اور اسی کا فیض کائنات کے کاغذ پہ بکھیرتا ہے۔ یہاں کوئی جلالی ہے، کوئی جمالی ہے، کوئی حرف ہے، کوئی جملہ ہے، کوئی مضاف ہے، کوئی مضاف الیہ ہے، کوئی موصوف ہے، کوئی صفت ہے، کوئی مستثنی منہ ہے، کوئی استثناء ہے، کوئی مستثنیٰ ہے۔ ارے یہ چمنستان کائنات ہے، کہیں پھول ہیں، کہیں کانٹے ہیں، کہیں رنگ برنگی ہے، لیکن یہ اسی ذات کی کرشمہ سازی ہے۔ جیسے قلم دوات کا کمال کاغذ پہ بکھیرتا ہے، اس لیے میرے اللہ نے فرمایا لولا کلمہ ظہرت ربوبیتی، اے محبوب اگر تیری ذات نہ ہوتی تو میری ربوبیت کا بھی ظہور نہ۔ بس یہ کائنات و چمنستان کے پھول ہیں، کوئی گل آدمیہ ہے، نوحیہ ہے، یوسفیہ ہے، یعقوبیہ ہے، ابراہیمیہ ہے، موسویہ ہے، عیسویہ ہے، ارے صدیقیہ ہے، فاروقیہ ہے، عثمانیہ ہے، علویہ ہے، حسنیہ ہے، حسینیہ ہے، یہ تمام ائمہ کے اولیاء ہے، اتقیاء ہے، یہ غوثیہ ہے، یہ قادریہ ہے، یہ نقشبندیہ ہے، یہ سہروردیہ ہے، یہ چشتیہ ہے، یہ اس کائنات کے پھول ہیں جو محمد عربی کے حسن کا ظہور ہے۔ ہاں جی، اور جو سچ پوچھو زد مبین شبد، جز بزد، زد کے بغیر پہچانی ہی نہیں جاتی۔ پھول کی زد کانٹا ہوگا، بلندی کی زد پستی ہوگی، خیر کی زد شر ہوگا، حلال کی زد بدی ہوگی۔ ارے ابو بکر و بلال کی زد ابو لہب ہوگا، ابو جہل ہوگا، وہ کانٹے ہیں۔ ارے کانٹوں کا وجود بھی ضروری ہے، اگر کانٹا چبھ جائے آپ کے پاؤں میں، پھول کو کہیے کانٹا نہیں نکال سکے گا۔ ارے کانٹا کانٹے سے ہی فیض حاصل کر سکتا ہے، چبھا ہوا کانٹا کانٹے کی نوک سے ہی نکالا جاتا ہے۔ نہ سمجھے ہو نہ سمجھو گے میری بات، اشارے میں بہت کچھ کہہ گیا ہوں۔ کانٹے کو کانٹے سے نکالا جا سکتا ہے۔ ارے کسی چیز کو توڑنا ہو تو اس کو ٹھوکر لگانی پڑتی، لیکن جو پکا ہو وہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ کیا سمجھے؟ چھیڑنا پڑتا ہے، کچوکا لگانا پڑتا ہے۔ کوئی ایسا ہوتا ہے کہ زور سے اس کو پھینکا جائے، شیشے کا ہو نہیں ٹوٹتا، اور جن کو ٹوٹنا ہو وہ راستے میں ٹوٹ جاتے ہیں، اور جو راستے میں ٹوٹ جاتے ہیں ان کو منزل نہیں ملتی۔ ارے منزل ان کو نہیں ملتی جو تلاش کریں۔ میرا محبوب ایسا ہے کہ خود اپنے غلاموں کے پاس چلا ہے، لہذا غوث پاک کی صورت میں جمال عطا فرماتا ہے، کہیں معین الدین اجمیری کی صورت میں ہے سب روپ تیرے تو بہروپیہ ہے، ڈھولا بن ٹھن آیا برکے پین ہزاراں، وہ اسی کے جمال ہیں، اسی کے تجلیات ہیں۔ کوئی جلالی ہے، کوئی جمالی ہے، یار کا ہی ظہور ہے، جس نے اس حقیقت کو پہچان گیا بس وہی کامل ہے۔ بڑی بات یہ ہے جو میں پہلے کہنا چاہتا تھا کہ جانا بزیر پائے تو خام کے سر نے ہم،
یہاں بھی فرماتے ہیں محبوب میں چاہتا ہوں کہ تیرے پاؤں کے تلووں کے نیچے اپنے سر کو رکھوں، دستم نہ میرا صدقے نے ہم سر بپائے، تو میں اس کو بے ادبی سمجھتا ہوں کہ میرا سر اوپر ہو اور تیرا پائے ناز نیچے ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ تیرے پاؤں کے نیچے میرا سر ہو۔ یہ بارگاہ ناز رسول عربی ہے، پلکوں کا جھپکنا بھی یہاں بے ادبی ہے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ میرا سر اوپر ہو اور آپ کا پائے محبت نیچے ہو، میں چاہتا ہوں کہ آپ کا پاؤں اوپر ہو، میرا سر نیچے ہو۔ اور ایک نسخہ آخری سن لیجئے، آپ فرماتے ہیں کہ پائے چپ پر نفس خود نے بردرے یو پائے راست، اپنا بائیں پاؤں اپنے نفس کے سر پہ رکھ دے، اپنی خواہشات اپنے ارادوں کے سر پہ یہ بائیں پاؤں رکھ دے۔ پائے چپ پر نفس خود نے بردرے یو پائے راست، اور دایاں پاؤں یار کی گلی میں رکھ دے۔ اتنا ہی فرق ہے۔ جب تو اپنی خواہشات کا، اپنے اسماء و صفات کا، اپنی ذات کا کلا کما کر دے گا کہ من نہیں، میرا کچھ بھی نہیں، میں ہوں بھی نہیں ہے، تو تیرا دائیں پاؤں محبوب کی گلی میں پہنچ جائے گا۔ پائے چپ بر نفس خود نے بردرے او پائے راست، سر بنے بر پائے جانا تب بینی روئے دوست۔ جب یار کی گلی میں پہنچے تو اپنا سر یار کے پاؤں پہ رکھ دے، اور اسی کو دیدار ہوتا ہے جو خود نہیں رہتا۔ سر بنے بر پائے جانا تب بینی روئے دوست، اور اپنا سر محبوب کے قدموں پہ رکھ دے تاکہ تجھے محبوب کا دیدار ہو جائے۔ اور یقین جانو حضرات محترم، تمام مراتب کی جان، عبادات کی جان، ان راستوں پہ چلنے کا مقصد محبوب کا دیدار ہے۔ راستوں پہ چلا کریں تاکہ یار کی منزل تک پہنچ جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔